السلام علیکم دوستوں آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ عورت ہیں جنہیں تاریخ نے ام المؤمنین کہا۔ وہ عورت جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وہ عورت جنہوں نے اپنی پوری دولت اور اپنی عزت، اپنی زندگی اسلام پر قربان کر دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ سوچیں ذرا، ایک وقت تھا جب پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی مذاق کرتا تھا، تانے دیتا تھا، لیکن ایک دل ایسا تھا جو ہمیشہ کہتا تھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی پوری زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کا بچپن اور جوانی، ان کی شرافت اور تجارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، وحی کے وقت ان کا کردار، اسلام کی خاطر کی جانے والی قربانیاں، اور آخر میں وہ عظیم سبق جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ چلیے وقت کی گلیوں میں پیچھے چلتے ہیں اور ملتے ہیں اس عورت سے جس نے اسلام کو سب سے پہلے اپنے دل میں جگہ دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز اور دولت مند قبیلے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت نرم مزاج، پاکیزہ اور اخلاق اعلیٰ تھی۔ مکہ کی عورتیں عام طور پر گھریلو زندگی تک محدود رہتی تھیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے اپنی والد کے ساتھ کاروبار اور تجارت کے معاملات دیکھتی، اس لیے آپ کو بعد میں طاہرہ کہا جانے لگا، یعنی پاکیزہ اور نیک عورت۔ قریش کے معاشرے میں آپ کو بہت عزت حاصل تھی۔ آپ دولت مند تھیں لیکن غرور اور تکبر سے پاک، لوگوں کی مدد کرتی، یتیموں اور بیواؤں کی خبر لیتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سب سے نمایاں پہلو ان کی تجارت۔ مکہ اس وقت تجارتی شہر تھا۔ قریش کے قافلے یمن، شام اور دیگر خطوں تک جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے بڑے قافلوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے کئی افراد کو ملازم رکھا ہوا تھا جو سامان لے کر باہر ممالک جاتے اور منافع کما کر واپس لاتے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا صرف مال کمانے والی نہیں تھی، آپ ایمانداری کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ اسی وجہ سے پورے مکہ میں آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ خدیجہ کے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ ناپ تول اور حساب میں بے حد صاف تھیں۔ اب آتے ہیں ایک اہم واقعہ کی طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تجارتی قافلے کے لیے ایک امانت دار شخص کی ضرورت محسوس کی۔ اس وقت مکہ میں ایک نوجوان تھے جو اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان لے کر شام بھیجنے کے لیے مقرر کیا، ساتھ ہی اپنے غلام مسیرہ کو بھی بھیج دیا تاکہ سفر کے حالات کی خبر لائے۔ جب قافلہ واپس آیا تو مسیرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امانت داری اور سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ شام میں عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا تھا، یہ نوجوان نبی آخر الزماں ہوگا۔ یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور محبت پیدا ہوئی۔ پھر مشیت الہی سے نکاح ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، لیکن یہ عمر کا فرق کبھی ان کی محبت کے درمیان رکاوٹ نہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے سکون والا وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارا۔ اب وقت آیا ایک عظیم واقعہ کا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے اور فرمایا، مجھے اپنی چادر اڑا دو، مجھے اپنی چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے بڑی محبت سے کہا،
اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، اور یوں وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بن گئی، اس لیے انہیں ام المؤمنین کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام کی دعوت پھیلنے لگی، کفار مکہ سخت دشمنی کرنے لگے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اور دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت میں لگا دی، اور انہیں شعیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ یہ 3 سال انتہائی سخت تھے، بھوک پیاس غربت سب کچھ برداشت کیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ کہتی تھیں اگر میرا مال اور میری جان اسلام پر قربان ہو جائے تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ یہ وہی سال تھا جب ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بے حد صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے خدیجہ ایسی تھی کہ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، جب سب مجھے چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، جب کوئی میرے پاس مال نہ لاتا تھا تو انہوں نے اپنی دولت میرے قدموں پر رکھ دی۔ یہ جملے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایمان پر سبقت، مشکل وقت میں اپنے خاندان اور دین کا ساتھ دینا، دنیا کی دولت کو دین کی خدمت میں لگانا، صبر اور استقامت کے ساتھ ہر آزمائش کو جھیلنا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح دین کے لیے قربانی دیں تو یقین کریں ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی۔ اب آپ سے سوال ہے، آپ کو ان کی زندگی کا کون سا سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی بیان کریں تو کمنٹ میں صدیق لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔